اچھا نہیں مفتی صاحب، میرا سوال پھر بھی ادھر ہے، مینیج کیسے کرتے ہیں اتنے نکاح اور ایک شادی اور بچے؟ کیا آپ کی بیگم جو ہیں، جو اکلوتی آپ کی شادی ہے اس میں سے جو بیگم ہے، بچے ہیں، بچوں کے ماشاءاللہ بچے ہیں، وہ کہتے نہیں کہ نانا بو دادا بو یا آپ کی بیگم کہیں سرتاج اکیڑے کما جی پے ہوئے ہو تسی؟ محترمہ بات یہ ہے کہ ایک تو لفظ جو اکلوتی آپ نے بولا ہے نا، تو جی شاید آپ نے میرے کسی پروگرام میں لفظ اکلوتی سنا ہے. جی. اب آنے سے پہلے 2 دن کے لیے میری اہلیہ کو تھا تو میں ان کے ساتھ ہسپتال ہی میں رہا. اچھا. دیکھیں محبت اور چیز ہے. جی. یہ شادی والی جو بیگم ہے یہ تو اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے. جب پوتے نواسے پھر ان کے بچے آ کے مجھے ملتے ہیں، میری اس اہلیہ کو جو شادی والی ہے ملتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکون کیا ہے، سرور کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کتنا بڑا ہمارے لیے ایک نعمت رکھی ہے اولاد کی صورت میں. اب میرے بچے بھی سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، پروفیسرز ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی میرا نام مفتی صاحب جو ہے کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی بیرونی دنیا میں، دبئی کے اندر جا رہے ہیں، 3 4 دفعہ جا رہے ہیں، شرم الشیخ جا رہے ہیں، فلاں ملک میں جا رہے ہیں. اب 2 صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ میں وہاں اللہ معاف کرے کہ کسی غلط راہ کی طرف جاؤں، تو غلط راہ کی طرف میں کیوں جاؤں جب میرا اسلام فطرت کے مطابق نکاح کو آسان کرتا ہے، تو میں غلط راہ کی طرف کیوں جاؤں. اور آپ مسکرائیں گی کہ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں محترمہ سے کہ تم کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوں. وہ محترمہ مثلاً کہتی ہے کہ جی میں کسی کے نکاح میں نہیں ہوں. تو میں پھر اس سے پوچھتا ہوں بھی آگے کے ارادے کیا ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ کا ارادہ ابھی شادی کرنے کا نہیں ہے. نہیں ابھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آؤ صرف نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نہ میں فیملی میں بتاؤں شادی میں کسی اور سے کروں گا، میں تو اس کا وہیں پہ گلا دبا کے ہوں. نہیں آپ سمجھے نہیں. جی. زیادہ تر جو نکاح میں خواتین آتی ہیں ایک تو بیرونی دنیا میں ہوتی ہیں، جی. جب میں بیرونی دنیا کا سفر کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین وہ ہوتی ہیں جو بیچاری جو بیوہ یا مطلقہ، کنواری جو ہیں بچیاں، وہ بہت کم ہوتی ہیں جن کی طرف سے مجھے پیغام نکاح آتا ہے. اور ان کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو پیغام نکاح آ رہا ہے تو اس کی میں وجہ پوچھتا ہوں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہماری برادری کا مسئلہ ہے، اور جس طرح جناب وہ چاہتے ہیں اس طرح میرا دل نہیں مانتا، اور جس طرح میرا دل مانتا ہے وہ اجازت نہیں دیتے. کیوں کہ ہم فلاں برادری کے ہیں، فلاں برادری میں کریں گے. ہمارے یہاں دیکھو یہ سارے مسائل تو ہیں نا. تو مفتی صاحب کتنی عمر کی بچی ہیں جو آپ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں نکاح کر لیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں بات سنیں کہ اب چونکہ میری عمر جو ہے وہ 70 کے قریب ہے، 26 جولائی کو انشاءاللہ میرے بچے بہت بڑی سالگرہ میری منائیں گے، تو میں 69 ایئرز کا ہو رہا ہوں اور چاند کے مطابق 72 ایئرز کا ہو رہا ہوں. تو اس عمر کے اندر میرا خیال میں تقریباً 35 سے 50 کے درمیان کی خواتین ہوتی ہیں، جن میں تقریباً کم تعداد ایسی ہوتی ہے جو ابھی تک جن کی شادی نہیں ہوئی، اور زیادہ تر وہ خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری جو ہے اچھے خاندان سے، اچھی فیملی سے اور رجی ہوئی، اور لیکن یہ ہے کہ خامن جو ہے اس نے طلاق دے دی، تو یا ان کا خامن دنیا سے چلا گیا یا علیحدگی کی کیفیت بن گئی. تو بات یہ ہے کہ عورت کو بھی خامد وہ چاہیے. دیکھیں نا میرے نبی رحمت کو دیکھیں، حضرت سید عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں یا حمیرہ کلمینی، یا حمیرہ، اسی لفظ کے اندر دیکھیں تو صحیح، حمیرہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. کیا آج ہمارا نوجوان جو ہے اس نے کبھی اس طرح محبت کے ساتھ اپنی بیوی کو گلاب کا پھول کہا ہے؟ کیا علامہ اقبال کی طرح وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا حسن جو ہے وہ خواتین کی برکت سے ہے؟ کیا اس کے ذہن کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو احترام تھا علی پاک کے دل کے اندر، وہ کیفیت اس میں ہے؟ کیا حضرت سیدہ شہر بانو شہزادی کو جتنا پیار و محبت میرے حسین پاک نے دیا ہے، کیا اس طرح کی کیفیت ہے؟ تو جب اس طرح کا خامد نوجوانوں میں نہیں ملے گا تو اچھے لباس میں، اچھی شکل میں، اچھی اینک میں، اچھے قد و قامت میں مفتی عبدالقوی صاحب کو پیغام نکاح آ جائے تو پھر اس میں سے میں 1000 خواتین کا اگر پیغام ہے تو میں نے چناؤ کرتے 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 ابھی 50 تک پہنچا ہوں نا. تو کچھ کو تو میں نے معذرت کی ہے نا. اچھا. معنی یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر بڑے افسوس سے ایک بات کہہ رہا ہوں، مدرسے کی پہلی کتاب سے لے کے آخری سال تک ایک کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ بہو کے کیا حقوق ہیں. یہ تو ہماری سرائکی زبان عمدہ ہے جس میں کہا گیا کہ نو گھر دمو. یہ جو دوسرے کے دل کا ٹکڑا
آیا بیٹھا ہے دلہن بن کر، کیا یہ ساس اس کو اہمیت زیادہ دے یا اپنی بیٹی کو اہمیت زیادہ دے یا دوسرے خاندان کے رشتہ داروں کو دے یا یہ جو گھر کی مالکہ آئی بیٹھی ہے، گھر کا منہ؟ تو جب ایسی کتاب نہ ہمارے دینی مدرسے میں ہو نہ سکول میں ہو، آپ ماشاءاللہ یقیناً جو ہے آپ نے ایم اے بھی کیا ہوگا، آگے بھی ایک کتاب مجھے بتائیں کہ ایم اے تک آپ نے ایسی کتاب پڑھی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہو کہ بہو کیا ہے، بہو کے حقوق کیا ہیں، دوسرے کے دل کا ٹکڑا جب جس نے آپ کے ساتھ جہیز کے ساتھ اپنی اس بچی کو آپ کے سپرد کیا ہے، قرآن مجید کے سائے میں آپ کے سپرد کیا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے بطور ماں بنی ہے، سسر بطور باپ بنا ہے؟ خامن نے سمجھا ہے کہ سب کچھ میرے لیے آج کے بعد میری بیگم ہے؟ مفتی عبدالقوی پیغام دے رہا ہے۔ نہیں تو اچھا مفتی صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا تو بیگم تو یہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں اور عورت ہو، اور آپ کی زندگی میں عورت نہیں، عورتیں ہیں۔ میں خود کہتا ہوں کہ میں اس بچے کو سلام پیش کرتا ہوں جس کے بارے میں دوست کہتے ہیں جی رن مرید ہے، میں اس کو ڈبل سلام کرتا ہوں، اچھا زن مرید ہے ڈبل سلام پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت والی، احترام والی، تعلیم یافتہ، شکل و صورت والی بیگم عطا کر دی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جناب اس بیگم کی قدر و منزلت کے بعد، محبت کے بعد، پیار کے بعد آپ کسی دوسری محترمہ کی طرف متوجہ ہوں؟ تو پھر آپ کی تو 50 کے قریب تو آپ کی زندگی میں محترمے ہیں۔ سنیں سارے مفتی عبدالقوی کی طرح سیرانی نہیں ہوتے، جی سارے مفتی عبدالقوی کی طرح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ راکھی ساونت انڈیا کے اندر میں جناب 19 سال کیا ہوں، 82 سے لے کے سن 2000 تک۔ راکھی ساونت کا تو مجھے نہیں پتا کہ ضلع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے، شہر کون سا ہے، صوبہ کون سا ہے، وہ مجھے مانگ رہی ہے نا۔ تو یہ سارے مفتی عبدالقوی طرح آپ نے بنو۔ اس کے ساتھ کیوں نکاح نہیں کیا؟ آپ تو حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہی آپ کے سوال کا جواب، وہ چاہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب سے شادی ہو، اور گھر داماد بن جائے۔ گھر دماتوں میں پانی جاؤں گا، یہ تو میرے اندر صلاحیت ہے نا، لیکن میں نے ان کے ساتھ کرنا ہے نکاح، پہلی بات۔ دوسرا، میری قبلہ والدہ صاحبہ نے بھی روک دیا کہ ابھی آپ دبئی اور اتنی ابوظہبی ڈاڈی نہ بہو جائیں۔ مت بنائے ہماری، اس لیے انہوں نے منع نہیں، کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے دبئی ابوظہبی نہیں جانا، اچھا کیونکہ میری قبلہ والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ بڑی باخبر محترمہ ہے، تو جتنے وہ ہمارے اچھے خاندان ہیں، خاکوانی ہو گئے، ترین ہو گئے، خدکے ہو گئے، دورانی ہو گئے، وہ ساری ہماری خالائیں ہیں، تو وہ آ کے میری والدہ کو بتا کے گئے کہ یہ عورت یوں ہے، یہ عورت یوں ہے، یہ نہیں عورت تو یوں مفتی ہے۔ صاحب، آپ نے تو کہا کرینہ کپور سے بھی آپ کا نکاح ہوا ہے، مدھوری سے بھی غالباً آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ کی بیگمات ہیں، جب نکاح میں ہیں۔ مشرقی روایات کے مطابق کسی محترمہ سے پوچھا جائے نا کہ تیرا نکاح اتنے حق مار کے ساتھ فلاں محترم سے کر رہے ہیں، محترمہ مریم بی بی آپ کا نکاح کیپٹن صفدر کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ مسکرا پڑیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ اچھا، آپ نے ایک دو نام لیے، میں مسکرا پڑا، لیکن بات یہ ہے مطلب کہ وہ آپ کے نکاح میں ہیں، اجازت ہے، مطلب اجازت ہو چکی ہے۔ اب وہ